نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الذکر الخفی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اس روحانی اور نورانی نقشبندی مجددی اجتماع کی یہ آخری نشست ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت مقررہ کے اوپر دعا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس طریقہ سلسلہ کا مقصد وصول الی اللہ ہے، اللہ تک رسائی ہے، کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تمام رشتے دنیا کے توڑنے ہیں اور ایک ہی رشتہ ہے اللہ کا جو مضبوطی سے جوڑنا ہے۔ سارے اجتماع کا خلاصہ یہی ہے، سارے دعوت کا خلاصہ یہی ہے، سارے اسلام کا خلاصہ یہی ہے۔ ملنے کے طریقے ہیں، جیسے کوئی بندہ بڑا گھر بناتا ہے تو اس میں داخلے کے کئی راستے رکھتا ہے، تو اللہ پاک نے بھی اپنے ساتھ ملنے کے لیے اپنے بندوں کے لیے کئی راستے رکھے ہیں۔ ایک راستہ نہیں ہے، کئی راستے ہیں اللہ کی رحمت کے۔ اس میں آپ دیکھیں، نماز ایک بڑا راستہ ہے اللہ کو ملنے کا، اور لوگ کہتے ہیں فرض تو فرض ہے لیکن سنت کیوں ہے، نوافل کیوں ہے؟ جب فرض پڑھ لیا ہے تو پھر باقی نماز کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت اللہ پاک کا ایک اور دروازہ ہے ملنے کا۔ فرض بھی ایک الگ دروازہ ہے اور سنت دوسرا دروازہ ہے اور نوافل تیسرا دروازہ ہے، یعنی قیام بھی ایک دروازہ ہے، رکوع بھی ایک دروازہ ہے اور سجدہ بھی ایک دروازہ ہے۔ پھر اس میں جو انسان کلمات ادا کرتا ہے وہ بھی ایک دروازے کی مانند ہے۔ اس لیے یہ سارے دروازے ہیں جس سے انسان اللہ کو مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ملنے کے لیے بےتاب ہیں اپنے بندوں کو، لیکن بندے اللہ سے دور ہیں اور اللہ سے غافل ہیں، اللہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ کوئی کفر کی وجہ سے، کوئی شرک کی وجہ سے، کوئی بدعات کی وجہ سے، کوئی رسومات کی وجہ سے، کوئی فسق و فجور کی وجہ سے اور کوئی کفر کی وجہ سے اللہ سے بندے دور ہیں۔ لہذا اللہ کے قریب آنے کے لیے انسان کو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، اس سارے اجتماع کا خلاصہ جو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ آپ یہ پنکھے چلتے دیکھ رہے ہیں یا بلب جلتے دیکھ رہے ہیں، تو آخر یہ جب چلے ہیں کہ جب ان کا کنیکشن ہم نے پچھلی تار سے جوڑا ہے اور اس کا کنیکشن اس سے پچھلی والی تار سے جوڑا گیا، اور حقیقتاً یہ کنیکشن جڑتے جڑتے وہاں تک جا پہنچتے ہیں جہاں یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ کنیکشن جڑا ہے تو یہاں پنکھے بھی چلے اور روشنائی بھی ہوئی۔ تو ہم یہ کنیکشن جب یہاں سے جوڑتے ہیں اپنے دل کا آقا علیہ السلام کے دل کے ساتھ، تو ہمارا کنیکشن اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو براہ راست اگر آپ چھوٹے کنیکشن کو بڑے وولٹیج والی تار میں لگا دیں گے تو چھوٹی تاریں جل جائیں گی، کنیکشن اڑ جائیں گے، کیونکہ پاور ہی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے انوارات اور تجلیات میں پاور زیادہ ہے،
وہ دنیا کائنات میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ اللہ کے تجلیات کو برداشت کر سکے سوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کے، تو وہ ایک ہی وجود ہے اور ایک ہی وہ قلب ہے جو اللہ کے انوارات کو تجلیات کو برداشت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈال کے زیارت کروائی۔ اللہ نے اپنا اصلی دیدار صرف ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا، لیکن وہ نور کی تجلی جو ہے وہ 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے سے تھوڑی سی حرکت ہوئی، اس میں سارے آسمان کا نظام ساکت و جامد ہو گیا، سارے فرشتے مدہوش ہو گئے اور سارے ساتوں آسمان کے فرشتے مدہوش ہو گئے، کائنات کا نظام بھی جامد ہو گیا، دریاؤں کی اور سمندروں کی روانیاں اور طغیانیاں بھی تھم گئی، ہوائیں بھی رک گئی، کہ ایک ایسا منظر جو پہلے کائنات میں رونما نہیں ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی تجلی ڈالی۔ جس خطے پہ ڈالی وہ خطہ جل کے راکھ ہو گیا، اس کو طور سینا کہتے ہیں، وہ جبل طور ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس پتھر سے پہاڑ سے سرما برآمد ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تجلیات وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ رب العالمین کی اگر انوارات کی اور تجلیات کی تو دنیا میں جگہ ہے تو ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور ہے۔ لہذا ہم اپنے قلوب کو نویر اسلام کے قلب کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ جو اللہ رب العالمین کے انوارات آپ کے سینے میں آ رہی ہیں اللہ پاک ہمیں بھی وہی عطا فرما دے۔ تو یہ نسبت جوڑنی ہے، یا نسبت ہماری جڑے گی مدینہ منورہ کے ساتھ، یا ہماری نسبت جڑے گی کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ کے ساتھ۔ تو یہ دو شہر ہیں، کعبے کی عظمت تو ہمارے دل میں بالکل موجود ہے، لیکن نبیر اسلام کی وجہ سے ہے کہ نبیر اسلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ساری جو دینداری ہے آپ تک آئی ہے، احکامات الہی نبیر اسلام کی زبان مبارک سے آئے ہیں، اس لیے ہماری محور، ہماری چاہت، ہماری محبت، ہمارا عشق، ہمارا لگن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ ہم نبیر اسلام کی سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ شریعت اور طریقت، طریقت کیا ہے؟ شریعت کے اوپر چلنے کا نام طریقت ہے، یاد رکھنا، طریقت الگ چیز نہیں ہے، طریقت شریعت محمدی کے اوپر چلنے کا نام ہے، پورا چلنے والے ہم شریعت کے اوپر بن جائیں۔ تو میرے دوستو، مشائخان کے بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، خصوصاً ہمارے حضرت خواجہ خواجگان قطب زمان حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ جہاں آپ موجود ہیں، حضرت نے اس مقام کا نام مسکین پور تجویز فرمایا، حالانکہ اس کا نام پہلے اور تھا، لیکن حضرت نے اس کا نام تبدیل فرما دیا اور اس کا نام مسکین پور رکھا، کیونکہ نبی اسلام کا فرمان تھا کہ اللہم احینی مسکینا فامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینی والی، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو مسکینی کی حالت میں، جب تیری بارگاہ میں قیامت کے دن اٹھوں تو مساکین کے ساتھ اٹھوں۔ تو نبی اسلام کتنی بڑی خواہش زندگی کی اور دنیا سے جانے کی، پھر اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کی، مسکینی کی تھی، لفظ مسکین پسند تھا، تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اسلام کے اس پسندیدہ لفظ کو پسند کیا اور اس کو قبول کیا اور اس جگہ کا نام مسکین پور رکھا، اور اپنے نام کے ساتھ بھی حضرت مسکین فضل علی لکھتے تھے کہ میں بھی مسکین ہوں، اور مساکین ادھر موجود ہیں۔ اور جو فقراء ہوتے تھے، حضرت کا ایک تقیہ کلام تھا کہ یہاں لنگر میں ہر بندے کو فقیر کہتے تھے کہ ہم سب فقیر ہیں، کیونکہ جہاں پہلے حضرت کا قیام تھا جتوئی کے پاس کوڑلہ رحم علی شاہ میں، تو وہاں حضرت نے اس قصبے کا نام فقیر پور شریف رکھا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ هو اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ذات ہے اور تم سب فقراء ہو، لہذا ہم فقیر ہیں، اور فقیروں کی بستی فقیر پور ہے، وہاں فقیر تھے اور یہاں مسکین تھے، اس سے آگے ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔